عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اس طرح دین اسلام کے اندر حضور کا کردار، حضور کے اخلاق، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا بڑا درجہ ہے، ان کی بڑی خصوصیت ہے، اس کا بڑا اعزاز ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو اطمینان قلبی دیتی ہیں۔ اسی طرح دین اسلام کے اندر جو رسول پاک کی شانیں ہیں، جو حضور کے مرتبے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعزازات ہیں، وہ بھی امت کے دل کو پھول کی طرح کھلا دیتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے لیے یہ ضروری ہے نا کہ ہم حضور کے اخلاق کو سمجھیں، تعلیمات کو سمجھیں، کردار کو سمجھیں، حضور کے دیے ہوئے ارشادات کو اپنے حرز جاں بنائیں، اسی طرح نا ہمارا ایک ذوق یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور کی شان کو سنیں، نبی پاک علیہ السلام کے مرتبے کو سمجھیں، اور اپنے دل میں روز یہ بات تازہ کریں کہ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی ہی شانیں عطا فرمائی۔ اور یہ مستقل مضمون ہے قرآن پاک کا حضور کی عظمت بیان کرنا، یہ مستقل مضمون ہے حدیث پاک کا حضور کی شانیں بیان کرنا، مستقل مضمون ہے، مستقل۔ یعنی جس طرح آپ یہ کہیں گے نا کہ حضور کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اس طرح آپ کہیں گے کہ میرے نبی کا حسن و جمال بھی بڑا ہی اعلیٰ ہے۔ جس طرح آپ یہ کہیں گے نا کہ رسول پاک علیہ السلام اپنے دست مبارک سے سخاوت کرتے تھے تو بڑا بانٹتے تھے، تو یہ بھی آپ کہیں گے کہ حضور کے جو ہاتھ تھے نا وہ برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے، کستوری سے زیادہ خوشبو والے تھے۔ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ مسکرا کے ملتے تھے، حضور کے لبہائے مبارکہ پر ہمیشہ مسکراہٹ اور تبسم رہتا تھا، اس طرح آپ یہ بھی کہیں گے کہ حضور کو رب کریم نے جو آنکھیں عطا فرمائی ہیں نا، وہ زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کے نظارے کر لیا کرتے۔ ہمارے ہاں نا ایک خشکی آئی ہے، بالخصوص کچھ لوگوں نے محنت کر کے یہ خشکی پیدا کی ہے کہ جی آپ تعلیمات کی بات کریں، بھئی ہم سے زیادہ تعلیمات کی بات کون کرے گا؟ آپ اخلاق کی بات کریں، بھئی صبح و شام کرتے ہیں، لیکن جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے، جسے قرآن مجید نے حضور کی عظمت بیان کی ہے، تو کیا اس کی بات چھوڑ دیں؟ قرآن نے میرے محبوب کی پیشانی کا ذکر کیا ہے، حضور کے مقدس لبہائے مبارکہ کا ذکر کیا ہے، حضور کے دست ید اللہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ جو ساری چیزیں قرآن و سنت نے بیان کی ہیں، یہ مستقل مضمون ہے۔ آپ باقی چیزیں جب سنتے ہیں نا حضور کی تعلیمات تو آپ میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا، آپ کے اندر دل نرم ہوتا ہے جب آپ حضور کی تعلیمات سنتے ہیں، اخلاق سنورتے، اور جب آپ حضور کی شان ملاحظہ کرتے ہیں نا تو بجھا ہوا دل کھل جاتا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ اداس چہروں پہ روشنی آ گئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دبے دبے لوگوں نے نا ہنسنا شروع کر دیا، کلیاں مسکرانے لگی ہیں، پھول چٹکنے لگے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ اور سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ لفظ سادے ہیں لیکن اس سادگی کے اندر جو خاص رنگ ہے اور ذوق ہے وہ نہیں جس طرح کوئی روایتی نعت خواں لگا ہوا ہے اور اس کا مقصود ہے یہ بات کرنا، نہیں، دل کے جذبے کے ساتھ، یعنی گہرائی کے ساتھ کہ اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کی باڈی لینگویج سارا کچھ مدینے والے کی شانیں بیان کرتی ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم سارے اچھوں میں سے جس کو اچھا سمجھ لو نا، کرو تعریف کے فلانا بڑا اچھا ہے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، کوثر و دو بوند حضور کی، باقی سارا دریا تو پیچھے ہے، یہ دنیا میں جنت میں جتنی نہریں نظر آئیں گی یہ ساری دو بوند ہیں مدینے والے کی۔ فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، سوچ دیکھیے فاضل بریلوی کی، دیکھو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، پہلا جملہ دیکھیں اور اگلی ترتیب دیکھیں، کہتے ہیں جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، صرف دو بوند، دو قطرے، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ یہ تو دو بوندیں ہیں ابھی۔ اور پھر ایک آب حیات بڑا مشہور ہے،
आला हज़रत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जिसके कदमों का धोवन है आब हयात। मैंने कहा कि हुजूर की शान आपका मुरझाया दिल। लोग कहते हैं आज तबीयत बड़ी बेचैन है, तो मैं कहता हूँ हुजूर की नात सुनो। कहते हैं आज बोर बड़ा हो रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ हुजूर की नात सुनो। कहते हैं आज दिल नहीं लग रहा, तो मैं कहता मदीने वाले के साथ लगाओ। आप गलत जगह पे सुकून तलाश करते हैं, वहां है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? कहते हैं हुजूर कदम धो देना तो वो जो धोवन है ना हुजूर के पांव से लग के जो पानी नीचे उतरता है, फरमाते हैं वो को पी ले तो उसे आबे हयात नसीब हो जाता है। जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला हो आला। मैंने कहा कि शेर सुखन में कोई आला हजरत के करीब नहीं जा सकता, लेकिन ये देखें इनमें लफ्ज इस नात में सादे इस्तेमाल किए। सादे, कभी आप सादगी का भी हुस्न लेना तो असल जो चीज होती है वो निखर जाती है। फाजिल बरेलवी कहते हैं कि जुमला देखे, कहते हैं अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। नहीं समझे आप बात? वो वजीर साहब का प्यारा नहीं, आप मेरी बात को समझे। दुनियादार है, कहते हैं फलाना लाडला है, प्यारा है, ना ना, कहते हैं अपने मौला का प्यारा हमारा नबी और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और फरमाते हैं कि ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला, हर मकान का उजाला हमारा नबी।